نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اخفا مع الغنہ کا سبق چل رہا ہے۔ اس سے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی وہ تھی کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد 15 حروف میں سے کوئی حرف آئے تو اخفا مع الغنہ کریں گے، جیسے ينفقون شیئا قدیر۔ ایک ایک مثال قاعدہ کلیہ کے مطابق آپ حضرات کو بتائی، اور وہاں دو چیزیں تھیں، نون ساکن اور تنوین کے بعد 15 حروف آئے۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ نون ساکن کے بعد، صرف نون ساکن کے بعد، یہاں تنوین کی بات نہیں ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کی بات نہیں ہے، صرف نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد اخفا مع الغنہ کے 15 حروف کی مثالیں، 15 مثالیں، یعنی نون ساکن کے بعد وہاں جو 15 حروف میں نے بتائے تھے پچھلے سبق میں کہ تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، بلکہ ایسے چلیں، تا یہ نون ساکن کے بعد تا ہے، یہاں نون ساکن کے بعد سا ہے، یہاں نون ساکن کے بعد جیم ہے، یہاں نون ساکن کے بعد دال ہے، ادھر نون ساکن کے بعد ذال ہے، یہاں نون ساکن کے بعد زا ہے، ادھر نون ساکن کے بعد سین ہے، یہاں نون ساکن کے بعد شین ہے، ادھر نون ساکن کے بعد صاد ہے، یہاں نون ساکن کے بعد ضاد ہے، ادھر نون ساکن کے بعد طا ہے، یہاں نون ساکن کے بعد ظا ہے، ادھر نون ساکن کے بعد فا ہے، اور ادھر نون ساکن کے بعد قاف ہے، اور اس نون ساکن کے بعد کاف ہے۔ یعنی اس نون ساکن، جہاں بھی نون ساکن آئے ان 15 مثالوں میں، تو نون ساکن کے بعد والا حرف دیکھیں کہ وہ کون سا ہے، آخر آیا وہ اخفا کے 15 حروف میں سے ہے تو وہاں آپ اخفا مع الغنہ کریں۔ یعنی یہ غنہ کا ایک نام ہے، اخفا مع الغنہ، تو ہے غنہ ہی، لیکن اس غنے کا نام اخفا رکھا گیا اس لیے کہ نون ساکن کے بعد جو حروف آ رہے ہیں ان حروف میں نون کو غنہ کے ساتھ چھپا دو، نون کو ظاہر نہ کرو۔ مثال کے طور پر کنتم، یہ جو ہم ناک میں ایک الف آواز نکالتے ہیں، اس آواز ایک الف کے نکالنے کو غنہ کہتے ہیں، اور چونکہ ہم چھپا کر نکال رہے ہیں اس غنہ کو، نون کو ظاہر نہیں ہونے دیا، اس لیے اس کا نام ہے اخفا مع الغنہ۔ کنتم، اب اس اخفا میں جو ایک الف غنہ کریں گے اس میں کوشش کریں کہ اس آواز کو مزین کریں۔ لہذا اکثر ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی آواز کو ایسے بناتے ہیں ایسے بناتے ہیں۔ میں ایک تمام حضرات سے سوال کرتا ہوں کہ کیا ہر بندے کو ہر اچھی چیز اچھی لگتی ہے؟ ہر بندے کو ہر اچھی چیز اچھی لگتی ہے، اور قرات میں سے ہر وہ قاری آپ کو اچھا لگتا ہے جو قرآن کو مزین کرتا ہے، لہجوں میں پڑھتا ہے، اچھی آواز میں پڑھتا ہے، اور ہر عقل رکھنے والا شخص جس کو قرآن سے کچھ نہ کچھ واقفیت ہے اور جس کو واقفیت نہیں بھی ہے، وہ بھی ایک اچھی آواز کو، خوبصورت جو قرآن میں خاص قسم کا ترنم ہوتا ہے اس کو ہر بندہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ قواعد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ اپنی سر کو بنا لیں۔ تو اب اس نون پر جب غنہ کریں گے تو اس غنہ پر آپ نے سر بنانی ہے۔ مثال کے طور پر کنتم انثیین، اب یہاں دو غنے ہم نے کیے کہ ادھر نون ساکن کے بعد تا آیا ہے، اس نون ساکن کے بعد سا آیا ہے۔ تنجیکم، اب اس نون ساکن کے بعد جیم آیا ہے، اب اس کے بعد نون ساکن کے بعد دال آئے گا۔ من دونی منذر، میں نے وقف کر دیا۔ بہرحال اصل مسئلہ ہے جہاں نون ساکن ہے وہاں ایک الف غنہ کریں، اور ان 15 حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہو تو انزلنا انسان ینشر لکم ینصرون من غودر
ينطق ينظرون ينفقون فينقلبوا انكحك۔ اب ان 15 مثالوں میں نون ساکن کے بعد جو پچھلے سبق میں ایک ایک حرف کر کے لکھایا ہے میں نے، تا، سا، جیم وغیرہ اس کاف تک، تو وہ 15 حروف اس نون ساکن کے بعد آ رہے ہیں، تو یہاں ہم اخفا مع الغنہ کریں گے۔ تو یہ سارے مثالیں نون ساکن کے بعد والی ہیں۔ اسی طرح 15 مثالیں انشاءاللہ آنے والے سبق میں تنوین کے بعد یہی 15 حروف آئیں گے، تو اسی طرح ہم اخفا مع الغنہ کریں گے، تو پھر نون ساکن اور تنوین کے بعد جو اخفا کے 15 حروف آ رہے ہیں ان کا سبق اگلے سبق میں مکمل ہوگا۔ تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ کی کلام کو سیکھ کر پڑھیں، کیونکہ خیرکم من تعلم القرآن، پہلے خود سیکھیں اس کے بعد اوروں کو سکھائیں۔ قرآن کو خوب مزین کریں، اچھا کریں، معانی کا سیکھنا، باقاعدہ اس کے تمام علوم کو پورا کرنا یہ بھی نہایت ضروری ہے، لیکن ہر آدمی کے لیے قرآن کو صحیح پڑھنا فرض عین ہے۔ تو اس لیے غلطی ہوتی ہے، چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ امام جزری رحمہ اللہ تعالی نے اسی لیے فرمایا کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمُ مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمُ، یعنی حاصل کرنا تجوید کا واجب اور ضروری ہے، جو تجوید کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے۔ آثم کا معنی گناہ گار ہے، وہ چاہے چھوٹی غلطی کرے چاہے بڑی غلطی کرے۔ تو قرات میں چھوٹی غلطی ہو چاہے بڑی غلطی ہو، بہرحال غلطی ہے۔ اب ان چھوٹی جو غلطیاں ہم جس کو غلطی نہیں کہتے ان میں قرآن کے حسن کو دوبالا کیا جاتا ہے۔ ہر شخص کو ایک اچھا پڑھنے والا شخص اچھا لگتا ہے، تو اگر آپ خود سیکھ کر اچھے ہو جائیں تو آپ بھی اسی طرح اور لوگوں کو اچھے لگیں گے۔ تو کوشش کریں یہ اسباق خود بھی سیکھیں، اوروں کو بھی یہ تمام ویڈیوز سینڈ کریں، آپ اپنے گروپس میں اپنے دوستوں کو، یہ ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ امام جزری رحمہ اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ جو شخص تجوید کے ساتھ کسی اور کو سکھائے اس تحفے میں سے بڑا تحفہ کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالی کے کلام کو صحیح پڑھنا، مکملا من غیر ما تکلفی، بغیر کسی تکلف کے اسے پڑھنا آ جائے، سیکھنا آ جائے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، دیکھیے ایک شخص سائیکل کی ٹریننگ کرتا ہے یا موٹر سائیکل کی کرتا ہے، تو شروع میں اسے بڑی تکالیف ہوتی ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے خود اس سائیکل کو یا موٹر سائیکل کو سنبھالا ہوا ہے، لیکن جب ٹریننگ کرتا رہتا ہے اسے یہ چیزیں بائک یا سائیکل چلانی آ جاتی ہے، تو پھر وہ شخص کہتا ہے کہ سائیکل اور موٹر سائیکل خود مجھے چلا رہی ہیں۔ تو لہذا ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے تکلفات ہوں گے، زبان تھوڑی سی اس میں تکلیف آئے گی، وقت دینا پڑے گا، لیکن جب ایک انسان سیکھ جائے گا تو پہلے تو خود سوچتا ہے انسان سیکھتے وقت کہ میں خود قرآن کو سیدھا کر رہا ہوں، لیکن جب اس کی زبان پر قرآن صحیح آ جائے گا تو پھر الحمدللہ قرآن ہماری زبان کو خود بخود چلائے گا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو محنت کے ساتھ اس قرآن کو صحیح کرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔